بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بد دعا۔ جب بھوک بھی بہت لگتی تھی اور ماں سالن میں پانی بڑھا دیتی تھی، لیکن سالن کا مزہ اور سواد کم نہیں ہوتا تھا۔ ماں بھی کیا کرتی، کھانے والے 10-12 لوگ اور کمانے والا ایک بندہ، سب مل بانٹ کر کھا لیتے تھے۔ تھالی بھر کے پانی ملے سالن میں ماں باجرے کی روٹی چور دیتی، اور بھوک اتنی زیادہ ہوتی کہ وہ ساری تھالی بھر کھانا بھی چٹ ہو جاتا۔ اس کے بعد بھی تھوڑے اور کی آرزو ہوتی، لیکن خیال آتا ابھی بہن بھائی اسکول سے نہیں لوٹے، ابھی وہ لوگ باقی ہیں، تو ادھوری بھوک لیے اٹھ جاتا تھا۔ دامو پرانی یادوں میں کھویا ہوا تھا۔ بابا، آپ کا پرہیز والا کھانا تیار ہو چکا ہے، ماں آپ کو کھانے کے لیے بلا رہی ہیں۔ دامو کے بڑے بیٹے ہریا نے اپنے والد کو اطلاع دی۔ ہوں کہتا ہوا دامو اپنی خیالوں کی دنیا سے باہر آتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک گندم کی باریک سی روٹی اور مونگ کی دال کا سالن، جس میں نمک، مرچ، مسالہ، یہ سب بس نام کو تھا۔ گندم کی روٹی بھی گولائی میں کٹوری کے برابر نام کو ہی تھی۔ ویسے بھی اب بھوک بھی کہاں لگتی ہے، اور اوپر سے پرہیزی جسم بیماری کا کارخانہ بن چکا تھا۔ حالانکہ بڑھاپا ہی سب سے بڑی بیماری ہے۔ گھر میں ہر چیز بھری پڑی تھی، روپے پیسے کی کوئی کمی نہ تھی، لیکن اب وہ پہلے جیسی بھوک نہیں تھی۔ کسی دن اگر بھوک لگتی بھی تو پرہیز کی وجہ سے ساری نعمتیں چھوڑ کر وہی اور اتنا ہی کھانا ہوتا ہے جو ڈاکٹر کے مشورے سے طے ہوتا ہے۔ دامو بیچارہ سوچتے سوچتے اشک بار ہو جاتا۔ وہ سوچتا کیا فائدہ اتنی دولت کا، کیا کروں؟ ان گھی، مکھن، دودھ، گوشت، مچھلی، مرغ مسلم، پھل اور میوہ جات، ان نعمتوں کا اے کاش وہی ماں کے ہاتھ سے بنی پانی والی سالن باجرے کی روٹی پیٹ بھر مل جائے۔ کاش ویسے ہی بھوک محسوس ہو، کاش پھر وہی بچپن اور نروگ جسم ہو جائے جب کبھی معمولی سا سر درد بھی نہیں ہوتا تھا۔ کاش وہ غریبی پھر واپس آ جائے، کاش۔ کیونکہ بھوک بھی زیادہ غریب کو ہی لگتی ہے، کیونکہ پانی والے سالن میں مزہ بھی غریب کو ہی آتا ہے، کیونکہ غریب کو کوئی بیماری نہیں لگتی، کیونکہ غریب کے پاس اتنے لوازمات نہیں بھرے ہوتے، تو پھر پرہیز کس چیز کا کرے؟ غریب کبھی پیٹ بھر کھاتا ہی نہیں، اس لیے اسے بھوک تیز لگتی ہے۔ امیر کے پاس ہر چیز کی بہتات کے ساتھ بیماری کی بہتات بھی ہو جاتی ہے، اور شاید یہ ان غریبوں کی بد دعا بھی ہو سکتی ہے جن کا حق مار کر ان امیروں نے اپنا گھر بھر لیا ہے۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی؟ اگر دامو کی طرح آپ کو بھی اپنا بچپن اور ماں کے ہاتھ کی روٹی بہت یاد آتی ہے تو کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔